الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ باد توحید کی مت والو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے چاہنے والوں، آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے اس آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غم گسار، سید ابرار و اخیار، نائب پروردگار، انیس بے کسا چار ساز دردمندہ، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سراج الصادقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، طٰہٰ و یاسین، اکرم الاولین، افضل الآخرین، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے سہاروں کا سہارا، یعنی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر عقیدت و محبت کے ساتھ بآواز بلند درود و پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس واقعہ کو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے، اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے، سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی قرآن کے شروع میں ہی فرمایا اور اپنے لیے فرمایا رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام عالمین کے لیے رب، اور اپنے محبوب کے لیے فرمایا رحمت للعالمین، تمام عالمین کے لیے رحمت۔
میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف اپنے لیے رحمت نہیں، اپنوں کے لیے رحمت نہیں، بلکہ غیروں کے لیے بھی رحمت ہے، پرایوں کے لیے بھی رحمت ہے، انسانوں کے لیے رحمت، حیوانوں کے لیے رحمت، نباتات کے لیے رحمت، جمادات کے لیے رحمت، انسان کے ہر طبقے کے لیے رحمت ہے، گوروں کے لیے رحمت ہے، کالوں کے لیے رحمت ہے، سرمایہ داروں کے لیے رحمت ہے، غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کے لیے رحمت، بادشاہوں کے لیے رحمت اور فقیروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اب اس میں کوئی چیز باہر نہیں ہے، کافروں کے لیے بھی رحمت ہے، یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، کافروں کے لیے بھی رحمت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایک طبقے کے لیے رحمت بنا کر کے نہیں بھیجا، بلکہ ہر مخلوق کے لیے، کائنات کی ہر شے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ وہ نبی جن کی رحمت کے سائے تلے ابوبکر صدیق صداقت میں فیض یاب ہوئے، عمر فاروق عدالت میں ممتاز ہوئے، عثمان غنی سخاوت میں ممتاز ہوئے، مولا علی شجاعت میں ممتاز ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت ایسی رحمت ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالی کی ربوبیت ہے، جس جگہ پر اللہ تبارک و تعالی کی ربوبیت ظاہر ہوتی ہے وہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت شامل ہے، وہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ جس ذرے کے لیے، جس پتے کے لیے، جس قطرے کے لیے اللہ تبارک و تعالی رب العالمین ہے، اسی قطرے کے لیے، اسی ذرے کے لیے، اسی پتے کے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت بے بہا ہم اور آپ کیا سمجھ سکتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کا اندازہ دیکھیے کہ جب آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، لوگ آپ کو مکہ میں ستاتے رہے، آپ کو تکلیفیں دیتے رہے، آپ کو مارا گیا، پیٹا گیا، آپ کے اوپر اوجریاں ڈالی گئی نماز کی حالت میں، اللہ اکبر، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے محبوب یہ لوگ آپ کو ستا رہے ہیں، اے میرے محبوب یہ لوگ آپ کو مار رہے ہیں، اے میرے محبوب میں نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، اس کا بدلہ آپ نہیں لیں گے، بلکہ ان کے لیے بد دعائیں بھی نہ کرے، بلکہ اے میرے محبوب ان کے لیے آپ دعائیں کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو رحمت للعالمین کا خطاب دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو وہاں پر بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا، وہاں پر بھی جو بڑے بڑے بادشاہ تھے، کفار و مشرکین تھے، وہ کیا کیے، جو اوباش، جو بدماش قسم کے لڑکے ہوتے ہیں وہ آپ کے پیچھے لگا دیے، ان کو ستاؤ، ان کو مارو، ان کو تکلیفیں دو۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے میرے محبوب ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا
بھیجا ہے۔ ان کی یہ تکلیف ہے، یہ کچھ دن کی تکلیف ہے، ان کے لیے بددعائی نہیں کرتی ہے، ان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کرنا ہے۔ لوہے کی تلوار سے آپ کو مقابلہ نہیں کرنا، اخلاق کی تلوار سے مقابلہ کیجیے، اخلاق کی تلوار سے مقابلہ کیجیے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، پہاڑ کے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ فرشتے بارگاہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول آپ حکم دیجئے ان سب کو دو پہاڑ کے درمیان کچل کر کے رکھ دیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت پر قربان جائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ ہاں کچل دو، ان کو ختم کر دو، بہت ستا رہا ہے، بہت تکلیفیں دے رہا ہے، بہت ایذائیں پہنچ رہا ہے، بہت تکلیفیں دے رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، نماز کی حالت میں گندی چیزیں اوپر ڈال دے رہا ہے، اے فرشتوں ان کو کچل دو۔ لیکن میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ انہی کی نسلوں میں سے مجھے ماننے والے پیدا ہوں، انہی کی نسلوں میں سے، انہی کی اولاد میں سے اسلام کے بڑے بڑے سپہ سالار پیدا ہوں گے، اسلام کے بڑے بڑے مجاہدین پیدا ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسا کردار دے کر کے بھیجا، ایسا رفتار دے کر کے بھیجا، ایسا گفتار دے کر کے بھیجا کہ لوگ آپ کو مار رہے ہیں، اس کے بدلے میں آپ دعائیں دے رہے ہیں، لوگ آپ کو ستا رہے ہیں، اس کے بدلے میں آپ ان کو ستا نہیں بلکہ ان کو دعائیں دے رہے ہیں، ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ان کے لیے ہدایت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کردار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ کو بدلہ اسلام میں آپ کو بدلہ لینا ہے تو اخلاق کے تلوار سے لیجئے، آپ کو بدلہ لینا ہے تو اپنے کردار سے لیجئے، آپ کو بدلہ لینا ہے تو آپ اپنے رفتار سے لیجئے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمتوں کو ہم کیا شمار کریں گے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ہرنی کو قید کر لیا جاتا ہے، ہرنی جانور ہے، اس کو قید کر لیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قریب سے گزرتے ہیں، آواز آتی ہے، اے اللہ کے رسول میری مدد کیجئے، اے اللہ کے رسول میری مدد کیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ہرنی کے پاس جاتے ہیں، اس ہرن کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ ہرنی کہتی ہے اے اللہ کے رسول مجھے بھوک اور پیاس سے رکھا گیا ہے، مجھے بھوک اور پیاس سے باندھ کر کے رکھا گیا ہے، میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بھوک اور پیاس کی شدت سے بلک رہے ہیں، مجھے یہاں سے آزاد کر دیجئے تاکہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا سکوں۔ اللہ اکبر۔ وہ ہرنی اپنی زبان سے کہتی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے اے اللہ کے رسول مجھے اس ظالم سے آزاد کر دیجئے، اس لیے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ ہمارے لیے بھی رحمت ہے، انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے، اب جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، مجھے اس ظالم سے چھٹکارا دے دیجئے تاکہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر کے آؤں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کردار کو دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کو دیکھیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ہرنی پر کیسی رحمتوں کو نچھاور کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ہرنی کو کھول دیتے ہیں، اسے آزاد کر دیتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے چلی جاتی ہے، وہ ظالم آتا ہے، وہ شکار آتا ہے، وہ شکار کرنے والا شکاری آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے ہرنی کو کیوں چھوڑا، اس کو آزاد کیوں کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ظالم رک جا، وہ ابھی اپنے بچوں کو دودھ پلا کر کے واپس آتی ہی ہوگی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ظالم سے باتیں کر رہے ہیں، وہ ظالم دل ہی دل میں سوچتا ہے میں تو بہت
دن سے یہ طے کر کے رکھا تھا، میں تو بہت دن سے سوچ کر رکھا تھا کہ کوئی موقع مل جائے اور آپ کو پکڑ لوں، کوئی موقع مل جائے، کوئی بہانہ مل جائے تو میں آپ کو جکڑ لوں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ہرنی کو آزاد کرتے ہیں، ظالم سے بحث ہو رہی ہے، اتنے میں وہ ہرنی اپنے بچوں کو دودھ پلا کر کے بچوں کے ساتھ واپس آ رہی ہے، بچوں کے ساتھ آ رہی ہے۔ وہ ظالم کہتا ہے ہرنی کے آنے سے پہلے کہ اگر وہ ہرنی نہیں آئی تو میں آپ کو قید کر لوں گا، میں آپ کو قید کر لوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کسی دنیا دار سے وعدہ نہیں کی، وہ کسی عام انسان سے وعدہ نہیں کیا ہے، وہ رحمت للعالمین سے وعدہ کر کے گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے مجھے امید ہے کہ وہ ہرنی ضرور اپنے بچے کے ساتھ واپس آئے۔ وہ ظالم کہتا ہے کہ اگر نہیں آیا تو آپ کو قید کر لیا جائے گا۔ اتنے میں وہ ہرنی اپنے بچوں کے ساتھ واپس آتی ہے اور آ کر کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں سر رکھتی ہے اور عرض کرتی ہے، اے اللہ کے رسول، آپ نے مجھے آزاد کیا ہے۔ وہ ظالم دیکھتا ہے اور دیکھ کر کے سوچنے لگتا ہے کہ اس ہرنی کے دلوں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حکومت چل رہی ہے۔ جب ایک ہرنی ہو کر کے وعدہ کے خلاف نہیں ہو سکتا، میں انسان ہو کر کے وعدہ خلافی کر رہا ہوں۔ میرے بزرگوں دوستو، وہ انسان جو ظالم تھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں پر گر جاتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، صرف کسی ایک چیز کے لیے نہیں، ہر چیز کے لیے، ہر عالمین کے لیے۔ یہ ایک عالم ہے، نہ جانے کتنے عالم ہیں۔ ہم ایک دنیا کو دیکھتے ہیں، یہ ہماری دنیا ہے۔ شاعر فرماتے ہیں وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے۔ یہ عالم پسند آیا جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک تعلیم پر، ایک سبق پر، ایک درس پر اگر ہمارا عمل ہو جائے، آج جو دنیا میں قتل و عام ہو رہے ہیں، قتل و قتال، جد و جدال، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک تعلیم پر، ایک سبق پر اگر ہمارا عمل ہو جائے تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ایک سبق کو اگر ہم یاد کر لیں اور اس پر عمل کر لیں تو دنیا کے اندر شانتی اور سکون قائم ہو جائے۔ وہ سبق کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم آپس میں ملو تو ایک دوسرے کو سلام کریں۔ بات بہت چھوٹی ہے لیکن اس کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں۔ جب انسان ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ ملتا ہے تو اسے کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ سادھارن الفاظ، یہ سیدھا سادہ حرف ہماری زبان پہ آتا ہے، لیکن اس کی خوبیاں میں آپ کو بتاؤں۔ انسان جب کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو ہم کو اور آپ کو صرف یہ لگے گا کہ یہ سلام کر رہا ہے، مگر اس کے اندر خاصیت، اس کے اندر حکمت اتنی چھپی ہے
بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ انسان سامنے والے کے لیے دعائیں کر رہا ہے کہ اے میرے مسلمان بھائی، اے میرے قوم کے بھائی، اے میرے اسلامی بھائی، میں آپ کے لیے آپ کی سلامتی چاہتا ہوں، آپ کے بچوں کی سلامتی چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کی جان کی عافیت چاہتا ہوں، آپ کی عزت و آبرو کی عافیت چاہتا ہوں، آپ کے جان مال عزت و آبرو ایمان کی حفاظت چاہتا ہوں، میں آپ کو سلامتی کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ پر رحمت ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا انسان پلٹ کر کے جواب دیتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا انسان بھی وہی کہتا ہے کہ اے اللہ میں اس انسان کے لیے سلامتی چاہتا ہوں، میں اس انسان کے اولاد کے لیے سلامتی چاہتا ہوں، ان کے پریوار کے لیے عافیت چاہتا ہوں، ان کی ایمان کی عافیت چاہتا ہوں، ان کی حرمت کو تسلیم کرتا ہوں، ان کی جان مال عزت و آبرو ایمان کی حفاظت چاہتا ہوں۔ ایک دوسرے میں سلام و کلام ہوتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سامنے والا کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد یہ دونوں میں ایک وعدہ طے ہوا کہ میں آپ کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی حفاظت چاہتا ہوں، آپ کی ایمان کی حفاظت چاہتا ہوں، آپ کے بچوں کی حفاظت چاہتا ہوں، آپ کے پریوار کی حفاظت چاہتا ہوں۔ دوسرا انسان بھی وہی کہتا ہے۔ اس کے بعد دونوں آپس میں ہاتھ ملتے ہیں۔ ہاتھ ملنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم دونوں یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آج سے لے کر کے مرتے دم تک میں آپ کی حفاظت چاہوں گا، آپ میری حفاظت چاہنا، آپ کے لیے رحمت میں مانگتا ہوں، آپ میرے لیے مانگنا۔ یہ ایک دوسرے سے وعدہ کرتا ہے۔ یہ ایک سبق ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درس کا۔ اگر انسان میں سے اسی ایک عمل کو اپنا لیا جائے تو میرے بزرگوں اور دوستوں پوری دنیا کے اندر امن اور شانتی پر آئے۔ صرف ایک سبق سے اگر انسان اس پر عمل کرنا چاہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے اندر بہت ساری حقیقتیں ہیں، ٹائم اتنا نہیں ہے۔ انسان سلامتی چاہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہر چیز کی سلامتی چاہے گا، گناہوں سے بچنے کی سلامتی چاہے گا، نیکیوں پر قائم رہنے کے لیے سلامتی چاہے گا، اسلام پر قائم رہنے کے لیے سلامتی چاہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کا محبوب بندہ بن جائے یا اس کی سلامتی چاہے گا، اسے جنت حاصل ہو جائے اس کے لیے سلامتی چاہے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، جب سامنے والا وعلیکم السلام کہتا ہے تو سمجھ لیجیے یہ بھی اسی طرح چاہتا ہے کہ اس کے لیے بھی سلامتی ہو۔ تو یہ سلام عام لفظ دکھتا ہے، زبان کے اندر بالکل آسانی کے ساتھ ادا ہو جاتا ہے، لیکن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق ہے کہ تم اس پر عمل کرنے لگ گئے تو دنیا کے اندر امن اور شانتی قرار امن و امان ہو جائے گا، کوئی کسی کا خون کا پیاسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایک دوسرے کی سلامتی خود چاہ رہے ہیں۔ تو جنگ و جدال قتل و قتال کی بات ہی نہیں ہوگی۔ میرے بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں پہلے اللہ کا ذکر، پھر بعد میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر۔ نماز میں اللہ کا ذکر پہلے، نبی کا ذکر بعد میں۔ روزے میں اللہ کا ذکر پہلے، نبی کا ذکر بعد میں۔ لیکن ایک جگہ ہے، ایک ایسی جگہ ہے، ایک ایسی چیز ہے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہی نہیں ہوتا، جہاں پر رب ذوالجلال کی ربوبیت ہے، وہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت شامل ہے۔ لیکن ایک جگہ ہے جہاں پر اللہ کا ذکر تو ہوتا ہے لیکن نبی کا ذکر نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر دیا۔ اب آپ کہیں گے وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر اللہ کا ذکر ہو لیکن نبی کا ذکر نہ ہو؟ میرے بزرگوں اور دوستو، کسی چیز کو جب ہم ذبح کرتے ہیں تو وہاں پر صرف اللہ کا نام لیا جاتا ہے، صرف اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ بسم اللہ اللہ، اگر بسم اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیں گے
تو حلال چیز کو جو آپ ذبح کر رہے ہیں وہ بھی حرام ہو جائے گا۔ ایک ایسی جگہ ہے، ایسا محل ہے جہاں پر اللہ کا ذکر تو ہوتا ہے، وہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہوتا، اور اس لیے نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کہنا یہ چاہ رہا ہے، بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، جہاں تکلیف ہو میرا نام لیا جائے، جہاں پر دوا کی ضرورت ہو آپ کا نام لیا جائے۔ ذبح میں انسان اگر کسی کو ذبح کرتا ہے تو وہ ایسا وقت ہے، وہ ایسا لمحہ ہے جسے تکلیف بہت ہوتی ہے، جس طرح انسان کے روح نکلنے میں تکلیف بہت ہوتی ہے، انسان کو محسوس نہیں ہوتا، دیکھنے والے کو محسوس نہیں ہوتا کہ اسے تکلیف ہو رہی کہ نہیں ہوتی، لیکن نبی کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ موت ایک سختی چیز کا نام ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں۔ موت کی سختی اتنی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے فرمایا کہ اگر ایک ریشم کے کپڑے کو کسی کانٹے دار جھاڑ کے اوپر رکھ دیا جائے اور پھر جب اس کپڑے کو آپ کھینچیں گے، اگر وہ کپڑا صحیح سلامت واپس آ جائے تو ایسی تکلیف ہے، اور اگر اس کا ریزہ ریزہ ہو جائے تو ایسی تکلیف ہے۔ یا تو پھر آپ نے فرمایا کہ زندہ بکرے کو اگر اس کے سر کی طرف سے یا اس کے پیر کی طرف سے اس کے چمڑے کو نکال لیا جائے، یا تو ایسی تکلیف ہے۔ موت کی تکلیف، موت کی سختی اتنی ہوتی ہے، ایسی جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ذکر نہیں رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ تکلیف ہو تو میرا نام لو، اس کا مرہم اگر ہونا ہو، اس کو دور کرنا ہو تو میرے محبوب کا نام لے لیا کرو، اس لیے کہ ان کو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بنا کر بھیجا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مہینہ ہے، 12 ربیع النور کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کثرت سے آپ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا ورد کریں۔ درود پاک سے انسان، ان کا دل ایمان سے منور ہوتا ہے، ان کی روح کے اندر ایک تازگی ہوتی ہے، روح کے اندر ایک طاقت ملتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے۔ جس طرح انسان کو کھانے کے لیے، پیٹ کے لیے، انسان کو زندہ رہنے کے لیے، اس کو شکتی شالی رہنے کے لیے، اس کے اندر طاقت پیدا کرنے کے لیے، اس کو قوت پیدا کرنے کے لیے انسان کو کھانے کی ضرورت ہے، اسی طرح ہمارے روح کی تازگی کے لیے، ہمارے روح کو برقرار کرنے کے لیے، ہمارے روح کو تر و تازہ رکھنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے درود پاک پڑھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔